شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ آزر والد ابراہیم کنعان کا بیٹا تھا جو نمرود کا نجومی تھا۔ اس نے نمرود سے کہا کہ اصحاب نجوم سے مجھ کو معلوم ہوا ہے کہ اس زمانہ میں ایک مرد پیدا ہوگا جو اس دین کو باطل کرے گا اور لوگوں کو دوسرے دین پر بلائے گا۔ نمرود نے کہا کس شہر میں پیدا ہوگا؟ اس نے کہا اسی شہر میں۔ نمرود کا محل کوساریہ میں تھا جو کوفہ کے موضوعات میں سے ایک موضع ہے۔ نمرود نے پوچھا کہ وہ شخص پیدا ہو چکا ہے؟ آزر نے کہا نہیں۔ تو نمرود نے کہا کہ مناسب ہے کہ مردوں اور عورتوں میں جدائی ڈلوا دو۔ پھر اس نے حکم دے دیا کہ مردوں سے عورتوں کو جدا کر دیا جائے، لیکن ابراہیم کی ماں حاملہ ہوئی اور ان کا حمل ظاہر نہ ہوا۔ جب ولادت کا زمانہ قریب آیا، آپ کی ماں نے آزر سے کہا کہ مجھ کو کوئی بیماری ہے یا حیض شروع ہوا ہے، میں چاہتی ہوں کہ تم سے علیحدہ رہوں۔ اس زمانہ میں یہ قاعدہ تھا کہ حیض یا مرض کی حالت میں عورتیں شوہروں سے الگ رہتی تھیں، غرض وہ گھر سے نکل کر ایک غار میں چلی گئی۔ وہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ ان کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر وہی چھوڑا اور غار کے دروازہ کو پتھر سے بند کر دیا اور اپنے گھر میں واپس آئی۔ خداوند قادر و حکیم نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے ان کے انگوٹھے میں دودھ پیدا کر دیا، وہ اسے چوسا کرتے تھے۔ کبھی کبھی ان کی ماں ان کے پاس آتی رہتی تھی۔ نمرود نے ہر حاملہ عورت پر قابلہ مقرر کر رکھا تھا کہ جو لڑکا پیدا ہو اس کو مار ڈالے، لہذا ابراہیم کی والدہ نے مارے جانے کے خوف سے ان کو غار میں پوشیدہ کر دیا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام ایک روز میں اس قدر بڑھتے تھے جس قدر دوسرے بچے ایک ماہ میں بڑھتے تھے، یہاں تک کہ غار ہی میں آپ 13 سال کے ہوئے۔ ایک مرتبہ جب آپ کی والدہ آپ کو دیکھنے گئی اور وہاں سے واپس ہونا چاہا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو پکڑ لیا اور کہا مادر گرامی مجھ کو بھی باہر لے چلیے۔ انہوں نے کہا کہ اگر بادشاہ کو معلوم ہو جائے گا کہ تم اس زمانہ میں پیدا ہوئے ہو تو تم کو مار ڈالے گا۔ جب ابراہیم کی ماں چلی گئی تو ابراہیم علیہ السلام خود غار سے باہر آئے۔ اس وقت آفتاب غروب ہو چکا تھا اور ستارہ زہرہ چمک رہا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے دیکھ کر فرمایا کہ یہ میرا پروردگار ہے۔ جب وہ غروب ہو گیا کہا اگر یہ میرا خدا ہوتا تو حرکت نہ کرتا اور غائب نہ ہوتا۔ میں غروب ہونے والوں کو دوست نہیں رکھتا، یعنی ان ہستیوں کو جو غائب ہو جاتی ہیں۔ پھر مشرق سے جب چاند طلوع ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیا یہ میرا خدا ہے؟ یہ زہرہ سے بہت بڑا ہے۔ جب اس میں حرکت ہوئی اور وہ بھی زائل ہو گیا تو کہا اگر میرا پروردگار میری حفاظت نہ کرتا تو یقیناً میں گمراہ ہوتا۔ پھر جب صبح ہوئی اور آفتاب طلوع ہوا اور اس کی شعاعوں نے عالم کو روشن کر دیا، ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ سب سے بڑا اور سب سے بہتر ہے، کیا یہ میرا خدا ہے؟ جب وہ بھی متحرک ہوا اور زائل ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو کھول دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے عرش اور جو کچھ اس پر ہے سب دیکھا اور خدا نے ملکوت آسمان اور زمین بھی دکھائے۔ اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میری قوم والو، جن کو تم خدا کا شریک کرتے ہو میں اس سے بیزار ہوں۔ میں نے تو اس کی طرف رخ کیا ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو نور سے خلق کیا ہے، اور میں اس حال میں دین باطل سے کترا کر دین حق کی طرف رغبت کرنے والا ہوں اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں۔ پھر آپ کی ماں آزر کے مکان میں آپ کو لے گئی اور اپنے لڑکوں کے ساتھ ان کو چھوڑ دیا۔ جب آزر گھر میں آیا اور اس نے جناب ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا، پوچھا یہ کون ہے جو اس سلطنت میں زندہ بچ گیا، حالانکہ بادشاہ تمام لوگوں کے بچوں کو مارے ڈالتا ہے؟ انہوں نے کہا یہ تیرا لڑکا ہے، فلاں وقت پیدا ہوا تھا جبکہ میں تجھ سے علیحدہ ہو گئی تھی۔ آزر نے کہا افسوس ہے تجھ پر، اگر بادشاہ کو یہ خبر ہو گئی اس کی نگاہوں میں میری کچھ عزت نہ رہے گی۔ آزر نمرود کا وزیر اور صاحب اختیار تھا، اس کے اور تمام لوگوں کے لیے وہ بت بناتا تھا اور اپنے لڑکوں کو بیچنے کے لیے دیتا تھا۔ بت خانہ اس کے قبضہ میں تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کی ماں نے کہا تجھ کو کوئی خطرہ نہیں، اگر بادشاہ مطلع نہ ہوا میرا فرزند میرے پاس زندہ اور موجود ہی رہے گا، اگر اس کو خبر ہو گئی تو میں جواب دے لوں گی۔ جب کبھی آزر ابراہیم علیہ السلام کی جانب نگاہ کرتا اس کا دل آپ کی محبت سے لبریز ہو جاتا۔
پھر ان کو بھی فروخت کرنے کے لیے بت دینے لگا، جس طرح کہ ان کے بھائیوں کو دیتا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام بت لے کر اس کی گردن میں رسی باندھتے اور زمین پر کھینچتے ہوئے کہتے کہ کون ایسی چیز کا خریدار ہے جو نہ نقصان پہنچا سکتی ہے اور نہ فائدہ، اور اس کے بال پکڑ کر پانی میں ڈبوتے اور کہتے کہ پی لو اور کچھ باتیں کرو۔ یہ سب باتیں آپ کے بھائیوں نے آزر سے بیان کی۔ اس نے ابراہیم علیہ السلام کو بلا کر منع کیا، لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا، تو ان کو اپنے مکان میں بند کر دیا اور باہر نکلنے نہیں دیا۔ اور دوستو، حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے روایت ہے کہ ابراہیم ذو الحجہ کی پہلی تاریخ کو پیدا ہوئے۔ تو دوستو، یہ تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ۔ اگر آپ ایسے ہی سچے واقعات اور منفرد اور ایمان فروز واقعات دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ ہی لگے بیل کے آئیکن کو دبا دیں تاکہ میرے ایسے سچے واقعات آپ تک پہنچتے رہیں۔ تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے محمد شان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔